ناظرین، کیا نواز شریف کے برطانیہ میں دن گنے جا چکے ہیں؟ کیا اب انہیں برطانیہ سے نکال دیا جائے گا؟ اگر نکال دیا جائے گا تو کیا انہیں پاکستان واپس آنا پڑے گا؟ کیا نواز شریف کے پاس کوئی دوسری آپشن بھی ہے؟ ایک اہم پیش رفت نے سیاسی منظرنامے پر بھونچال پیدا کر دیا۔ بہت سے سوالات کھڑے ہو گئے ہیں۔ برطانیہ نے نواز شریف کے ویزا میں توسیع کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ ان کا پاسپورٹ پہلے ہی ایکسپائر ہو چکا ہے۔ نواز شریف کی برطانیہ میں 6 ماہ قیام کے ویزے کی مدت ختم ہو چکی تھی، جس پر انہوں نے علاج کے لیے ویزا میں توسیع کی درخواست تھی۔ شریف فیملی نے بھی درخواست مسترد ہونے کی تصدیق کی ہے۔ نون لیگ کی ترجمان مریم اورنگزیب کہتی ہے کہ برطانوی محکمہ داخلہ نے ویزا میں توسیع سے معذرت کی اور فیصلے میں لکھا کہ اس کے خلاف امیگریشن ٹرائبیونل میں اپیل دائر کی جا سکتی ہے، جس کے بعد وکلاء نے برطانوی امیگریشن ٹرائبیونل میں درخواست دائر کر دی ہے۔ شیخ رشید نے کہا ہے کہ نواز شریف واپس آنا چاہیں تو 24 گھنٹے میں پاسپورٹ مل جائے گا۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں نواز شریف پاکستان آئیں اور عدالتوں کا سامنا کریں۔ برطانیہ کی طرف سے درخواست کا مسترد کیا جانا یہ سوال بھی پیدا کرتا ہے کہ کیا برطانوی حکام نواز شریف کی موجودگی کے جواز سے مطمئن نہیں ہیں؟ کیا برطانوی حکام نہیں سمجھتے کہ نواز شریف کو علاج کے لیے برطانیہ میں مزید قیام کی ضرورت ہے؟ نواز شریف کی طبیعت 21 اکتوبر 2019 کو خراب ہوئی۔ بتایا گیا کہ ان کے پلیٹلیٹس غیر معمولی حد تک کم ہو گئے ہیں۔ ان کی صحت کی جانچ پڑتال کے لیے ایک سرکاری بورڈ بنایا گیا۔ 16 نومبر کو عدالت نے انہیں علاج کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت دی اور 19 نومبر 2019 کو نواز شریف علاج کے لیے لندن روانہ ہو گئے۔ وقت گزرتا گیا، نواز شریف کی طبی ضمانت کی مدت ختم ہوتی گئی، لیکن وہ واپس نہ آئے۔ حکومت پاکستان ان کی واپسی کے لیے اقدامات کرتے کرتے مایوس ہو گئی۔ شیخ صاحب، آپ وزیر داخلہ ہیں تو 5 سال جو نثار علی خان نے ملائی کوشش کی الطاف حسین کو پاکستان لانے کے لیے، اب آپ کے پاس ایک میں نہیں لا سکتا، میں بھی نہیں لا سکتا۔ اگر وہ 5 سال نہیں لگا سکا تو مجھے تو ہوئے 6 مہینے ہیں۔ میں تو نہ نواز شریف کو لا سکا ہوں نہ الطاف حسین کو لا سکا ہوں۔ ابھی تک تو برٹن کے ساتھ ہمارا معاہدہ کوئی نہیں ہے۔ میں آپ کی خبر بریک کرنے کے لیے کہہ دوں کہ وہ جنوری میں آ رہا ہے یا فروری میں آ رہا ہے۔ ہماری کوئی ٹریٹی نہیں ہے برٹن کے ساتھ، اور نہ ہم اسحاق ڈار کو لا سکے۔ اللہ ہی لائے گا تو لے کے آئے گا اس کو۔ نواز شریف کے پاسپورٹ کی میعاد بھی اس سال 15 فروری کو ختم ہو گئی تھی، جس کے بعد حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا تھا کہ ان کے پاسپورٹ کی تجدید نہیں کی جائے گی۔ 16 فروری کو نواز شریف کا پاسپورٹ کینسل کر دیں گے۔ نواز شریف کو پاکستان آنے سے نہیں روکا جا رہا۔ ان کے پاسپورٹ کے ڈاکومنٹ جو ہیں وہ رینیول شپ آج رات 12 بجے ختم ہو رہی ہے، اور ان کو ایمرجنسی ٹریولنگ ڈاکومنٹ دیا جا سکتا ہے کہ وہ پاکستان آ سکیں۔ اب نواز شریف کو لندن گئے بھی 1 سال اور 8 مہینے ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کون سا علاج کرایا، کہاں کرایا، کچھ معلوم نہیں۔ ہاں، ان کی سڑکوں پر واک کرنے، کافی شاپ پر کافی پینے، پیزا کھانے اور پولو گراؤنڈ میں پولو میچ دیکھنے کی تصاویر ضرور سامنے آئی ہیں۔ ان کی واپسی کے متعلق بھی متضاد بیانات دیے گئے۔ کبھی قسم اٹھا کر کہا گیا نواز شریف واپس آئیں گے، کبھی کہا گیا علاج کرا کر آئیں گے، کبھی کہا گیا یہاں آ گئے تو جان کو خطرہ ہے۔ یہ اس کے ورکر یہ ہے، میں نے ہم ضامن بیٹھے ہوئے ہیں نواز شریف واپس آئے گا، نواز شریف کو اجازت دے، نواز شریف واپس آئے گا۔ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ نواز شریف واپس آئے گا۔ نواز شریف صاحب کب واپس آئیں گے؟ نواز شریف صاحب جیسے ہی ان کا علاج مکمل ہوگا اور ان کی حالت خطرے سے باہر ہوگی، وہ پہلے دن واپس آئیں گے۔ میڈم میاں صاحب کب پاکستان آئیں گے؟ انشاءاللہ بہت جلدی۔ آپ مجھے یہ گارنٹی دیں کہ نواز شریف واپس آئیں گے، ان کو انصاف ملے گا اور ان کی زندگی کو خطرہ نہیں ہوگا۔ ان قاتلوں کے ہاتھ میں ان کی زندگی نہیں ہوگی۔ میں ان کو شام کی فلائٹ سے بلاتی ہوں۔ کیا ویزا توسیع کی درخواست مسترد ہونے کے بعد نواز شریف کو واپس آنا پڑے گا یا ان کے پاس مزید آپشنز موجود ہیں؟ رائے لیں گے برطانوی وکیل بیرسٹر راشد عالم سے۔ بیرسٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کے۔ سر، نواز شریف صاحب کے پاس اب آپشن کیا ہیں؟ اچھا، جن بنیادوں پر انہوں نے ویزا ایکسٹینشن کی اپلیکیشن دی تھی، ان بنیادوں پر اب جو مسترد ہوئی ہے، تو اس سے کیا مراد لی جائے کہ وزارت صحت جو ہے برطانیہ کی، وہ اس جواز کو نہیں مانتی میاں نواز شریف کے کہ وہ علاج کروا رہے ہیں، اور وہ علاج جو پاکستان میں نہیں ہو سکتا صرف برطانیہ میں ہو سکتا ہے؟ شکریہ۔ اس میں بیسیکلی میں تھوڑا سا شروع سے بتا دوں، اس میں یہاں پہ جو اپلیکیشن ہوتی ہے میڈیکل گراؤنڈز پہ، اس بیسس پہ ہوتی ہے کہ آپ کو پاکستان میں اس قسم کی سہولیات میسر نہ ہو، اور آپ کا ڈاکٹر لکھ کے دے کہ اگر آپ وہاں پہ جاتے ہیں تو آپ کی زندگی کو خطرہ ہو سکتا ہے، یا آپ وہ میڈیکل کی جو فیسلٹیز یہاں پہ ہیں وہ وہاں پہ اویل نہیں کر پائیں گے، یا کووڈ کی وجہ سے آپ ٹریول نہیں کر سکتے۔ یہ 3 ریزن ہو سکتی ہیں ہیلتھ کی بیسس پہ جب اپلیکیشن کرتے ہیں۔
تو اس میں اگر وہ ریفیوز ہوئی ہے تو اٹ مینس کہ ہوم آفس اس پہ سیٹسفائی نہیں ہے. ہوم آفس کے پاس جو ڈاکومنٹری ایویڈنس گئی ہے اس پہ بھی وہ سیٹسفائی نہیں ہے, اس وجہ سے انہوں نے ریفیوز کی ہوگی. تو اب اس کے خلاف, اس فیصلے کے خلاف نواز شریف صاحب کے پاس 14 دن ہے, 14 کیلنڈر ڈیز میں وہ فرسٹ ایئر ٹریبیونل, جو کہ یہاں پہ اسائلم اینڈ امیگریشن کا ٹریبیونل ہوتا ہے جس میں ایک جج بیٹھتا ہے, وہاں پہ اپنی اپیل کر سکتے ہیں. وہ اپیل پھر اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اس اپیل کی ہیئرنگ ڈیٹ آنے میں, نارملی وہ 3 سے 5 ماہ لگتے ہیں جس میں ہیئرنگ ڈیٹ آپ کو مل جاتی ہے. اب اس میں نواز شریف صاحب کے پاس یہ آپشن ہوگا کہ وہ جو ٹریبیونل ہے اس کے سامنے جا سکتے ہیں, وہ بتا سکتے ہیں کہ ان کو میڈیکل ایشوز کیا ہیں, وہ میڈیکل ایکسپرٹ کی رپورٹ لگا سکتے ہیں. اس میں جو جج ہے اگر وہ سیٹسفائی ہوتا ہے تو وہ اپیل الاؤ کر سکتا ہے. اس میں نواز شریف صاحب کے اپنے بیرسٹرز ہوں گے, ہوم آفس کے اپنے بیرسٹرز ہوں گے جو اس کیس کو پریزنٹ کریں گے. اگر وہاں کا جو جج ہے وہ سیٹسفائی نہیں ہو پاتا اس ایویڈنس کی بیس پہ یا اس پوری ہیئرنگ کی بیس پہ, تو پھر وہ ریفیوز کر سکتا ہے اس کو, اور اس کے خلاف نواز شریف صاحب کے پاس دوبارہ پھر اپیل کے 2 رائٹس ہوں گے, جس میں ابر ٹریبیونل اور فرسٹ ایئر ٹریبیونل کی پرمیشن ٹو اپیل کے رائٹس ہوتے ہیں. تو اس پورے پروسیس میں 5 سے 7 ماہ اور 8 ماہ کا عرصہ لگ جاتا ہے. مینس کہ نواز شریف صاحب اگر ایگزاسٹ کرتے ہیں اپیل رائٹس تو اس کے بعد اگر کچھ نہیں رہتا جوڈیشل ریویو کا پروسیس ہو سکتا ہے. اگر سارے اپیل رائٹس اور جوڈیشل ریویو کے جو آپشنز ہیں وہ ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ہوم آفس ان کو یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ 28 ڈیز میں برطانیہ کی سرزمین سے چلے جائیں, یہ ملک چھوڑ دیں. ایسی صورتحال میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی فردر اپلیکیشن آپ کے پاس ہو یا کوئی ایسی چیز ہو کہ آپ دوبارہ اپلیکیشن کرنا چاہیں تو بہت اسٹرانگ گراؤنڈز ہونی چاہیے آپ کے پاس. اب اس پورے سلسلے میں جو ایک بحث ہو رہی ہے یا بات ہو رہی ہے وہ اس حوالے سے ہو رہی ہے کہ اس پوری صورت میں وہ اسائلم کلیم کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. جی ہاں, وہ بالکل کر سکتے ہیں, ان کے پاس یہ رائٹ موجود ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کیس اب ویک ہوگا کیونکہ اسائلم کے حوالے سے آپ جب اس ملک میں اترتے ہیں, آپ اگر جہاز کے ذریعے آئے ہیں تو ہوم آفس یہ چاہتا ہوتا ہے کہ آپ اترتے ہی یہاں پہ اسائلم کلیم کریں. اگر آپ زمینی راستے کے ذریعے داخل ہوئے ہیں تو فرسٹ اپرچونٹی پہ آپ کو اسائلم کلیم کرنا پڑتا ہے. تو اگر وہ کیس کرتے بھی ہیں تو ایک ویک کیس ہوگا. اچھا سر, اس دوران ایک تو یہ ہے کہ اب ان کو فوری واپسی ان کی نہیں ممکن ہے کیونکہ وہ اب اگر اپیل میں جاتے ہیں اور آپ نے کہا کہ اپیل کے پورے پروسیس میں 6 سے 7 ماہ لگ سکتے ہیں. اچھا, کیا یہ بھی پریروگیٹو ہے اس متعلقہ جج کا کہ وہ اپیل کو سماعت کے لیے منظور کرتا ہے یا نہیں, اور شروع سے ہی خارج کر دیتا ہے, یا پھر یہ باؤنڈ ہوتا ہے کہ وہ اپیل کو سماعت کے لیے منظور کرے گا اور پھر سماعت کی ایک ڈیٹ جو ہے وہ ڈلے گی؟ دیکھیں, اگر اس میں کوئی ٹیکنیکل ریزنز ہوں, جیسے اپیل کی اگر فیس ہے وہ پے نہ کی جائے یا کوئی فارم وقت پہ سبمٹ نہ کیا جائے, تو اس صورتحال میں تو جج اس کو ریفیوز کر سکتا ہے. ادروائز جو ہیئرنگ کا رائٹ ہے وہ یہاں پہ دیا جاتا ہے. موسٹلی یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی ٹیکنیکل ایشو کی بیس پہ وہ قابل سماعت نہ سمجھے تو اس کو دور کر کے بھی ہیئرنگ کا رائٹ مل جاتا ہے. میرا نہیں خیال کہ یہ ایشو ہوگا کہ ہیئرنگ کا رائٹ نہ ملے. یہ جو گراؤنڈ اب اپیل کے لیے, دیکھیں ویزا ایکسٹینشن کے لیے صحت کی بنیاد رکھی گئی تھی, ہیلتھ گراؤنڈ پہ ویزا ایکسٹینشن مانگی گئی تھی, تو جو اپیل ہے اس میں بھی یہی گراؤنڈ رکھنا پڑے گی ود مور ایویڈنس, ود مور ڈاکیومنٹس؟ جی, یہ بہت اچھا آپ کا سوال ہے. اس میں ہوم آفس کا جو ریفیوزل آتا ہے وہ نارملی 5 سے 7 یا 8 پیجز کا ہے. جیسے میں آپ کے سامنے ایک یہ ریفیوزل ہے, یہ 15 پیجز کا ریفیوزل ہے جو میڈیکل گراؤنڈز پہ ہے. تو نارملی آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ جو بھی ایشوز ہوم آفس کہتا ہے ان سارے ایشوز کو رپلائی کر کے آپ نے پراپر گراؤنڈز کورٹ میں دینی ہوتی ہیں. اور اس کے بعد جب ہیئرنگ کا ٹائم آتا ہے تو آپ ہوم آفس کورٹ میں بنڈل جمع کرواتے ہیں جس میں آپ اپنی وٹنس اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں, اور وٹنس اسٹیٹمنٹ میں آپ بتاتے ہیں کہ آپ کو کیا میڈیکل ریزنز تھیں, آپ کس وجہ سے ٹریول نہیں کر پائے یا کس وجہ سے آپ فیوچر میں ٹریول نہیں کر پا رہے. تو یہ ساری گراؤنڈز جو ہیں آپ کو سبمٹ کرنا پڑتی ہیں, گراؤنڈز بھی سبمٹ کرنا پڑتی ہیں, وٹنس اسٹیٹمنٹ بھی سبمٹ کرنا پڑتی ہے. اگر کوئی ڈاکٹر یا میڈیکل ایکسپرٹ ہے اس کی رپورٹ بھی آپ کو سبمٹ کرنا پڑتی ہے, اور وہ سارے ڈاکومنٹس جو ہیں اس کے بنڈلز جج کے سامنے بھی جاتے ہیں, ہوم آفس کے بیرسٹرز کے سامنے بھی جاتے ہیں. صاحب, اب یہ بتائیے گا کہ اس کیس میں کہ جب سارے آپشنز, جو کہ ہر سیناریو ہم ڈسکس کریں گے, جب سارے آپشنز میاں صاحب ایگزاسٹ کر بیٹھتے ہیں, بات تب بھی نہیں بنتی, تب کیا ہوتا ہے کہ یو کے گورنمنٹ جو ہے وہ خود ہینڈ اوور کرتی ہے اس پرٹیکولر ملک کی اتھارٹیز کے کہ جس ملک سے وہ آئے ہوتے ہیں, یا پھر آپشن دیا جاتا ہے اس شخص کو کہ وہ یو کے سے نکل جائیں پھر بھلے جہاں مرضی جائیں؟
اس میں نارملی جب سارے رائٹس ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں تو ہوم آفس اس شخص کو ایک نوٹس دیتا ہے 28 ڈیز کا کہ آپ 28 دن میں یہ ملک چھوڑ دیں. اچھا اگر وہ شخص یہ ملک چھوڑنے میں ناکام رہتا ہے تو اس میں نارملی یہ ہوتا ہے ہوم آفس کی جو انفورسمنٹ فورسز ہیں یہاں پہ, ان کی جو اپنی پولیس ہے وہ اس شخص کے گھر میں ریڈ کرتی ہے. نارملی یہ ہوتا ہے کہ وہ صبح 5-6 بجے ریڈ ہوتا ہے اور اس جو بھی متعلقہ شخص ہوتا ہے اس کو اٹھا کے پلین پہ بٹھا دیا جاتا ہے, اس کی ٹکٹ پہلے بک کی ہوئی ہوتی ہے. یہ ایک نارمل پروسیجر ہے یہاں پہ. اب نواز شریف کے حوالے سے obviously وہ ایک پرسنالٹی بھی ہے تو اس کے حوالے سے ہو سکتا ہے کہ اس قسم کا پروسیجر نہ اڈاپٹ کیا جائے, لیکن اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے وکیل ایسا کوئی بھی وقت آنے سے پہلے کوئی ایسی اپلیکیشن کریں کہ جس میں اس چیز کو روکا جا سکے. آگے فیوچر میں ان کی اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے وہ تو تھوڑے دنوں میں پتہ چلے گا کہ اپیل وہ کرتے ہیں, نیو اپلیکیشن کرتے ہیں, یا آگے ان کے وکلا ان کو کس طرح اس میں رہنمائی کرتے ہیں. اچھا لیکن بیرسٹر صاحب اب دیکھیں ہم نے چونکہ آلریڈی سیٹ ایگزامپل سامنے رکھنی ہے اور وہی سیٹ ایگزامپلس آپشنز ہوتی ہیں کسی بھی ایسے شخص کے پاس جو اس سے گزر رہا ہو. اچھا سر, کیا ایسا بھی ہوتا ہے جو پولیٹیکلی ایکسپوزڈ پرسنز ہوتے ہیں جسٹ لائک نواز شریف صاحب, پاسپورٹ کے بغیر, ویزا کے بغیر کوئی اور کنٹری ان کو اگر چاہے تو انٹری کی پرمیشن دے دے, یا جس کنٹری میں وہ آلریڈی ہوتے ہیں وہ ان کو پرمیشن دے دے؟ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کچھ اسپیشل کیسز میں ایسا ہوا ہے, اینڈ یو کے ہیز اے ہسٹری آف گیونگ اسائلم. تو کیا ایسی پاسبلٹیز بھی جو پیپس ہوتے ہیں پولیٹیکلی ایکسپوزڈ پرسنز ان کے لیے نکل سکتی ہے؟ دیکھیں یہاں پہ سیکرٹری آف اسٹیٹ کے پاس ڈسکریشن ہے کہ وہ کسی کو بھی یہاں پہ اسٹے دے سکتا ہے. ان کا اگر کوئی انلیگل ہے تو اس کا اسٹے لیگل کر سکتے ہیں, ان کے پاس بالکل ڈسکریشن ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی انہونی بات ہے. لیکن جس قسم کی سچویشن ہے اس میں اگر نواز شریف صاحب نے پہلے وہ گراؤنڈز نہیں لی, پہلے میڈیکل گراؤنڈز لی ہیں, پہلے وہ فیئر آف لائف نہیں لی یا فیئر آف پروسیکیوشن کی گراؤنڈ نہیں لی کہ جی انہیں پاکستان میں خطرہ ہو سکتا ہے, ان کی ہیلتھ کو خطرہ ہو سکتا ہے, ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے, ان کے خلاف جو پروسیکیوشن ہے وہ غلط چل سکتی ہے, یہ گراؤنڈ اگر پہلے نہیں لی تو اگر اب وہ لیتے ہیں تو یہ کمزور گراؤنڈ ہوگی. کیونکہ پہلے یہ جو اپلیکیشن ہے جو ابھی تک اطلاعات ہیں کہ وہ میڈیکل گراؤنڈز پہ کی گئی ہے, اب وہ ریفیوز کرتے ہیں تو کل کو ہوم آفس یہ ایشو ریز کر سکتا ہے کہ آپ نے وہ پہلے گراؤنڈز نہیں لی ہوئی, تو وہ اس بیس پہ ریفیوز کر سکتے ہیں. ہاں لیکن پھر بھی سیکرٹری آف اسٹیٹ کو, یہاں کی حکومت کو اختیار ہے کہ کسی کو بھی اسٹے دینا چاہیں تو کسی بھی وقت میں دے سکتے ہیں. اگر کوئی اور ملک چاہتا ہے کہ وہ وہاں پہ آ جائیں تو اپنے پیپر ورک دے کے ان کو وہاں پہ بلا سکتا ہے. بیرسٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت اور آپ کی قیمتی رائے کا. آگے بڑھیں گے ناظرین. بھارت نے تو جو کیا سو کیا, ہم نے مقبوضہ کشمیر کے ساتھ کیا کیا؟ آدھے گھنٹے کھڑا رہنا ہے, 1 منٹ خاموش رہنا ہے, سڑک کا نام بدلنا ہے, پاکستان کا نقشہ بدلنا ہے, مقبوضہ کشمیر کا سفیر بنانا ہے, مسلمان ملکوں کی حمایت حاصل کرنی ہے, عرب ممالک نے حمایت نہ کی تو اپنا الگ بلاک بنانا ہے, میزائل مارنے کی دھمکیاں دینی ہے. حکومت پاکستان کے یہ سب دعوے, سب وعدے اور سب خواہشات خواب ثابت ہوئے. خواب دکھانے سے لے کر انہیں سراب ثابت ہونے تک, وعدے کرنے سے لے کر وعدہ خلافی تک 2 سال گزر چکے ہیں اور مقبوضہ کشمیر میں کچھ نہیں بدلا. آج بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کو 2 سال گزر چکے ہیں. حکومت پاکستان بس دن گن رہی ہے اور سال کے سال یوم استحصال منا رہی ہے. 1 منٹ کی خاموشی اختیار کر لیں گے. اپنے کشمیری بھائیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوگا پاکستان کا کوئی فرد چین سے نہیں بیٹھے گا. کشمیر بنے گا, کشمیر بنے گا. وزیراعظم عمران خان نے ٹویٹر پر بیان جاری کیا جس میں لکھا گیا کہ پاکستان کشمیریوں کا مقدمہ لڑتا رہے گا. پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے بھی آرمی چیف کا بیان ٹویٹ کیا جس کے مطابق کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کا حل ناگزیر ہے. 5 اگست 2019 کو بھارت نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرتے ہوئے اسے ایک ریاست کی بجائے 2 وفاقی اکائیوں میں تقسیم کیا تھا اور وادی میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے لیے غیر مقامی افراد کو زمین خریدنے کی اجازت دی تھی. اس کے علاوہ کشمیریوں کی جانب سے کسی بھی مزاحمت سے بچنے کے لیے سخت ترین فوجی محاصرہ کیا تھا. آج اس بات کو 2 سال گزر چکے ہیں. آج بھی ریلیاں نکالی گئی, ملک کی اہم شاہراہوں پر
ट्रैफिक रोकी गई, बस 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई, और ये 1 मिनट की खामोशी तो अलामती है, वरना पाकिस्तानी इक़दामात भी सरापा खामोशी ही है। इन 2 सालों में ना मसला कश्मीर हल हुआ, ना कश्मीरियों के हालात ज़ार में तब्दीली आई है, ना कश्मीर के खुसूसी खुद मुख्तार हैसियत दोबारा बहाल हुई है। इन 2 सालों में पाकिस्तान आलमी बरादरी की राह देखता रहा, अक़वाम मुत्तहिदा और इस्लामी ममालिक से उम्मीदें लगाता रहा, कुलभूषण यादव के लिए ऑर्डिनेंस लाता रहा, और आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म ये पूछते पूछते रोने लग पड़े कि क्या पाकिस्तान आखिरी कश्मीरी के मरने का इंतज़ार कर रहा है। और अपना दरवाजा खोलती, क्या पाकिस्तान की फौज आ गई है कि नहीं आ गई है श्रीनगर में? आप लोगों को क्या हो गया? आप डॉलरों के पीछे पड़े हुए, डॉलर आपको खाएंगे, डॉलर चबाकर खाएंगे आप। जब भारत ने ये जाबिराना कदम उठाया था, उस वक्त वजीर आज़म इमरान खान ने कौम से खिताब किया था, कहा था मोदी ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब कश्मीर आज़ाद हो जाएगा। इस वाक़े के 1 साल बाद यानी अगस्त 2020 में मकबूजा कश्मीर तो बदस्तूर भारत के कब्जे में ही था, लेकिन पाकिस्तान ने अपने नक्शे में तब्दीली करके कश्मीर को अपना हिस्सा दिखा दिया। नरेंद्र मोदी ने तारीखी ब्लंडर किया है, इंशाल्लाह ये वक्त साबित करेगा, मौका दे दिया है कि कश्मीर के लोगों को अब आज़ाद होने का। आप सबको फिर से मुबारक देता हूँ, मैं आज बड़ा खुश हूँ। आज से सारे पाकिस्तान में जो हमारा ऑफिशियल नक्शा होगा पाकिस्तान का, वो ये जो आज पाकिस्तान की कैबिनेट ने पास किया है। जब पाकिस्तानियों और कश्मीरियों के जहन में ये सवाल पैदा हुआ कि नक्शा तब्दील करने से क्या होगा, तो वफाकी वजीर उमूर कश्मीर ने वजाहत की, अगर भारतीय वजीर आज़म इंसान के बच्चे न बने तो वो कश्मीर में घुस जाएंगे और कहेंगे मैं तो अपने मुल्क में घूम रहा हूँ। इसके अलावा वजीर उमूर कश्मीर ने एक बार कौमी असम्बली में कश्मीर पर पॉलिसी बयान भी दिया। इस पॉलिसी बयान में भी कश्मीर का तस्करा कम और वजीर आज़म इमरान खान का ज्यादा था। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जब किसी ऐवान में एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हल्फ लिया, तो अपनी पहली स्पीच में उन्होंने एक बात की कि इंडिया के साथ अगर हमारे मुज़ाकरात होंगे तो सबसे पहले मसला कश्मीर पर बात होगी। यूएनएससी के इजलास में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने सबसे ज्यादा बात उन्होंने कश्मीर पे की। इमरान खान ने पूरी दुनिया को बताया कि मोदी की जो नजरियात हैं, ये RSS का नजरिया जो है, ये हिटलर का नजरिया है। आज तक जो कश्मीर में मजालम हुए वो हमारी हुकूमत में नहीं हुए। ये 7 दहाइयों की तारीख है। इन 7 दहाइयों में तहरीके इंसाफ या इमरान खान इस मुल्क का सरबराह नहीं था। इमरान खान की कश्मीर पॉलिसी की तारीफें करने वाले वजीर उमूर कश्मीर ने ये धमकियां भी लगाई कि दुनिया ने कश्मीर पर मदाखलत ना की और भारत से जंग हुई तो भारत के साथ साथ उसकी हिमायत करने वाले ममालिक को भी मिसाइल मारेंगे। कल को अगर भारत के साथ हमारी कशीदगी उस हद तक गई कि हम जंग पे मजबूर हो गए क्योंकि दुनिया इस मदाखलत नहीं कर रही इस मसले के ऊपर, तो फिर वो समझ रहे इस बात को, अगर वो भारत के साथ है तो अगर एक मिसाइल भारत पे जाएगा तो एक मिसाइल उस पे भी जाएगा। आलमी सतह पर धमकियां लगाने के साथ साथ पाकिस्तान ने कश्मीर के लिए इस्लामी ममालिक से हिमायत लेने की भी कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान को इस बात का भी एहसास रहा कि जिस मुस्लिम उम्मा से वो कश्मीर की हिमायत मांग रहा है, इसके तो भारत से अपने बड़े तिजारती मफादात हैं। मायूस होकर पाकिस्तान ने कश्मीर पर अपना ब्लॉक बनाने का इरादा भी जाहिर कर दिया। तो हम उम्मा और इस्लाम की बात तो करते हैं, भाई उम्मा के मुहाफ़िज़ों ने बहुत सी इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है, वहाँ उनके मफादात हैं। वहाँ आज़म इमरान खान ने कौम से खिताब में, कौमी असम्बली से खिताब में, अक़वाम मुत्तहिदा से खिताब में हर जगह मसला कश्मीर पर बात की, तो साथ ये वार्निंग भी दी कि दोनों मुल्कों में एटमी जंग हो सकती है, लेकिन इस वार्निंग को भी किसी ने संजीदा ना लिया। कन्वेंशन वॉर हो सकती है, अगर हम आखिरी कतरे तक लड़ेंगे तो वो कौन सी जंग होगी? वो जंग होगी जो कोई नहीं जीत सकता, सब हार जाएंगे वो जंग। न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं कर रहा, मैं कॉमन सेंस को अपील कर रहा हूँ। ये अगर मसला जंग की तरफ चला गया तो याद रखें कि न्यूक्लियर हथियार हैं दोनों मुल्कों के पास, और जो न्यूक्लियर जंग है वो कोई भी नहीं जीतेगा। अक़वाम मुत्तहिदा में इमरान खान की तकरीर को पजीराई मिली। जब वो वापस आए तो तहरीक इंसाफ की तमाम क़यादत इन्हें लेने एयरपोर्ट पहुंच गई थी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा था ऐसा लग रहा है वो वर्ल्ड कप जीत कर आए। आज मुझे ऐसा कि मैं किसी बाहर दौरे से नहीं आ रहा, वर्ल्ड कप जीत के आ रहा हूँ। इरादों के इजहार, ऐलानात और बयानात के साथ साथ हुकूमत पाकिस्तान ने अलामती किस्म के इक़दामात भी किए। मकबूजा कश्मीर के लिए हर जुम्मे को आधा घंटा एहतजाज करने का ऐलान किया गया। इस सिलसिले पर बमुश्किल 2 से 3 जुम्मों तक अमल हुआ होगा और फिर खामोशी से रोक दिया गया। इस्लामाबाद से कश्मीर जाने वाली शाहराह का नाम कश्मीर हाईवे से बदलकर श्रीनगर हाईवे रख दिया गया।
لاہور میں پنجاب یونیورسٹی کیمپس پر وارث میر انڈر پاس کا نام تبدیل کر کے کشمیر انڈر پاس رکھا گیا. کئی شاہراہوں پر کرفیو کلاک لگائے گئے جن پر مقبوضہ کشمیر میں کرفیو کے دن اور گھنٹے دکھائے گئے. یہ چاہتا ہوں کہ ہر ہفتے ہم ایک ایونٹ کریں گے جدھر ساری قوم نکلے گی. اس ایونٹ پہ ساروں نے ایک آدھے گھنٹے کے لیے نکلنا ہے. ہم نے پورے اس ہائی وے کا نام سری نگر ہائی وے ہوگا. ایک سرینا کے بعد کلاک لگا دیا گیا اور 4 فوٹو جو ہے ڈی چوک میں لگا دیتے ہیں. ہمارا کشمیر کے ساتھ صرف اتنا رشتہ باقی رہ گیا. حکمت عملی کیا اختیار کرنی ہے؟ بھارت کو اپنا قدم واپس لینے پر مجبور کرنے کے لیے طریقہ کار کیا اختیار کرنا ہے؟ ان تمام سوالوں کے جواب میں پاکستان کی تمام سیاسی قیادت کے پاس گفتگو کے سوا اور کچھ نہ تھا. وزیر اعظم عمران خان کشمیریوں سے کہتے رہے وہ جہاد کے لیے نہ جائیں. اپوزیشن سے پوچھتے رہے کیا بھارت سے جنگ چھیڑ دوں؟ اپوزیشن کہتی رہی ہم نے تو ایسا نہیں کہا. اور ان کی کابینہ کے وزیر کہتے رہے جب وزیر اعظم نے جنگ کا پوچھا تھا تو کہنا چاہیے تھا نا قدم بڑھائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. اگر کوئی بھی یا پاکستان سے جا کے ہندوستان میں وہ سمجھتا کہ کشمیر میں وہ لڑے گا یا وہ جہاد کرے گا, وہ سب سے پہلے ظلم کرے گا کشمیریوں سے. جو ان کی باتوں سے نظر آ رہا ہے, جو انہوں نے للکارا ہے, کیا حملہ کر دوں ہندوستان پہ, کیا کروں؟ اور کسی نے نہیں کہا آپ کو کہ آپ حملہ کر دیں. اگر آپ نے کرنا تو آپ کی اپنی مرضی ہے. میں نے تو آپ کو کہیں نہیں کہا. شہباز شریف صاحب کو, بلاول بھٹو صاحب کو کھڑا ہونا چاہیے تھا اور کہنا چاہیے تھا قدم بڑھاؤ عمران خان ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہی گفتگو کی کیفیت بھارت کے ساتھ تعلقات پر بھی رہی. ایک روز بیان آتا تھا بھارت سے تجارتی تعلقات بحال کیے جائیں گے, اگلے روز کہا جاتا تھا نہیں کیے جائیں گے. اس سے اگلے روز کہا جاتا تھا تعلقات اس وقت بحال کریں گے جب بھارت مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت بحال کرے گا. وزیر تجارت عمران خان تجارت بحالی کا حکم جاری کرتے تھے, وزیر اعظم عمران خان یہ حکم واپس لے لیتے تھے. انڈیا میں چینی کی قیمت پاکستان سے کافی کم ہے, تو اس لیے ہم نے انڈیا سے چینی کی تجارت جو ہے وہ کھولنے کا فیصلہ کیا ہے. ہمارے لیے بڑا مشکل ہے کہ ان سے ٹریڈ نارملائز کریں, کیونکہ یہ بالکل کشمیر کے لوگوں کی قربانیوں کی بٹریل ہوگی. ان سے ہم غداری کریں گے. یہ سب بیان کرنے کے بعد سوال وہی بنتا ہے جو میں نے آغاز میں اٹھایا تھا کہ بھارت نے تو جو کیا سو کیا, ہم نے مقبوضہ کشمیر کے لیے کیا کیا؟ جواب لیں گے وزیر مملکت برائے اطلاعات فاروق حبیب صاحب سے. فاروق صاحب شکریہ وقت کا. 1 منٹ کی خاموشی یا 1.5 منٹ کی خاموشی, آدھے گھنٹے کا ٹھہراؤ, جمعے کرو جمعے باہر نکلنا, کلاک لگا دینا, پوسٹر لگا دینا اور کچھ اچھی تقریریں کر لینا. اس کے علاوہ ہم نے فاروق حبیب صاحب کیا کیا کہ کشمیریوں کو ہم بتا سکیں کہ جناب یہ دیکھیے آپ کے مصائب و الم ختم کرنے کے لیے پاکستان نے یہ اقدامات اٹھائے. بات یہ ہے کہ یہ یوم استحصال کشمیر جو 5 اگست کو پاکستان آبزرو کر رہا ہے, یہ صرف کوئی ایک دن کا معاملہ نہیں ہے. یہ مسئلہ کشمیر بھی کوئی ایک دن کا معاملہ نہیں ہے. 70 سال سے زائد کا یہ مسئلہ ہے, اور جو کشمیر کی متنازع حیثیت کو جو ہے وہ ختم کیا گیا, اس کے اوپر وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جس طریقے سے بھرپور انداز سے کشمیریوں کا مقدمہ عالمی فورمز کے اوپر پیش کیا, چاہے وہ UN جنرل اسمبلی کا اجلاس ہو, چاہے وہ سابقہ صدر امریکی صدر کے ساتھ ملاقات کے اوپر موقع پر بات ہو, چاہے وہ دنیا کے جتنے عالمی میڈیا کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہو, عالمی لیڈرز کے ساتھ ان کی سائیڈ لائنز کے اوپر 120 لیڈرز کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی تھی. انہوں نے پہلی بار جو مودی کی RSS کی آئیڈیالوجی ہے اس کے بارے میں دنیا کو بتایا, جو ہندوتوا کی سوچ ہے اس کے بارے میں بتایا, جس سے مودی کو RSS کا اس کا دکھتی رگ ہے جس کے اوپر پرائم منسٹر صاحب نے جو ہے وہ ہاتھ رکھا. یہی وجہ ہے کہ کشمیری ان کو اپنا سچا وکیل اور دلیر سفیر ان کو مانتے ہیں, ان کو سمجھتے ہیں, اور دنیا کو سینسٹائز کیا. وہ ویسٹرن میڈیا جو کشمیر کے اندر ہونے والی ہیومن رائٹس کی جو وائلیشنز ہیں اس کی طرف لکھتا نہیں تھا, آج اس ویسٹرن میڈیا اس کے خلاف لکھ رہا ہے. بڑے بڑے عالمی جریدے جو ہے اس کے اندر مودی کے خلاف آرٹیکلز آ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو یونائٹڈ نیشنز کی ہیومن رائٹ کمیشن ہے اس نے اس کے اوپر جو ہے وہ بات کی, کانگریس جو US کی ہے اس کے اندر اس کے اوپر بات ہوئی, یا UK کے 45 MPs نے یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل کو اس کے اوپر خط لکھا. 85 کے قریب جو کانگریس مین ہیں انہوں نے بھارت کو بین لفٹ کرنے کی بات کی. انجیلا مرکل جرمن چانسلر ہیں, وہ بھارت جاتی ہیں تو انہوں نے کشمیر کی صورتحال کو انسسٹینیبل کہا. سویڈش فارن منسٹر نے بین لفٹ کرنے کی جو ہے وہ بات کی. اس کے علاوہ آپ ٹرکی دیکھ لیں, اس کے علاوہ آپ چائنا دیکھ لیں, ملیشیا دیکھ لیں, OIC کا جو فورم ہے وہاں سے کشمیر کے اوپر موقف کو دہرایا گیا. جو نائجیر کے اندر 57
जहाँ पर वज़ीर ख़ारजा मौजूद थे, वहाँ पर एक इस हवाले से आवाज़ जो है वो बुलंद हुई। इसके अलावा जो है वो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के सदर जब पाकिस्तान आए हालिया दिनों के अंदर, उन्होंने भी जो है उसी पोजीशन को दोहराया जो कश्मीर के हवाले से वहाँ पर वायलेशंस हो रही हैं। यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़त के जवाब में उन्हीं करारदादों का जो है वो हवाला दिया। तो हमने दुनिया को सेंसिटाइज भी किया है इस हवाले से, जो उनका किरदार है उस किरदार को भी उनको जो है वो प्ले करने के लिए हम उनसे बारहा जो है उनको सेंसिटाइज करते हैं। और मैं समझता हूँ ये एक ऐसा मसला है जो मसला मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इसको भरपूर अंदाज से उजागर किया है, और कश्मीरियों की जो जद्दोजहद है पुरअमन आज़ादी की, उसको हम हर फोरम के ऊपर जो है वो हाईलाइट जो है वो करते रहेंगे और इसको मज़ीद जो है वो इसके अंदर तेज़ी लेकर आएंगे। लेकिन फरूख साहब देखिए, हमने ये देखा है कि उसको हाईलाइट चले हमने किया, जो आपने फैक्ट्स बताए हैं बिल्कुल ठीक होंगे, लेकिन हाईलाइट करने के बावजूद भी फर्क इस वजह से नहीं पड़ा कि उसी तरह से कश्मीरी महसूर हैं, उसी तरह से पोजीशन बरकरार है पहले वाली। ऐसा कोई प्लान और हमें डिवाइस नहीं करना चाहिए जिसपे भारत मजबूर हो सके? वो ममालिक जो भारत को मजबूर करने के काबिल हैं, हम उनको मजबूर करने के काबिल हो पाएं कि वो भारत से कहें कि वो उस पोजीशन पे आए जो 5 अगस्त से पहले वाली थी। देखें, बात ये है, आज मैं आपको ये बात बताऊं कि जो सूरत हाल 2 साल पहले थी, आज वो शायद मोदी की वो पोजीशन नहीं है। जो बैशिंग दुनिया के अंदर आलमी सतह के ऊपर मोदी की आरएसएस की आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने के तौर के ऊपर हुई है, जो आलमी सतह के ऊपर उसके ऊपर प्रेशर बिल्ड हुआ है, जिस अंदाज से पाकिस्तान ने इस हवाले से अपने बयानिए को, नैरेटिव को दुनिया के सामने रखा है, वहां पर मोदी के ऊपर प्रेशर बिल्ड हुआ। यही वजह थी कि मोदी को 2 साल बाद उसको जो वहाँ की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है आज़ाद मकबूजा जम्मू कश्मीर की, उनको बुलाकर उनके साथ बातचीत करनी पड़ी। उसके अलावा पाकिस्तान ने भी बड़ी स्टेटेड पोजीशन ली कि जब तक 5 अगस्त के इक़दामात को वापस नहीं लिया जाता, उस वक्त तक पाकिस्तान इनके साथ बात करने को तैयार नहीं है। क्योंकि आज इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म वो है जिस वज़ीर-ए-आज़म के अंदर ये जुर्रत और करेज है कि वो वक्त की सुपर पावर को भी एब्सोल्युटली नॉट कह सकता है, मुल्क की मफाद के लिए, मुल्क की सॉवरेनिटी के लिए, मुल्क की सलामती के हवाले से। तो लिहाजा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जब बात करते हैं आलमी फोरम्स के ऊपर, उसको संजीदा लिया जाता है, उसको वेस्टर्न मीडिया भी जो है वो फॉलो करता है। और मैं समझता हूँ कि जो कश्मीरियों की जो जिद्दोजहद है, वो जिद्दोजहद मैं समझता हूँ कि एक भरपूर अंदाज से दुनिया के सामने जो है वो उजागर हुई है, और इसके मीनिंगफुल जो नतायज हैं वो भी आपके सामने नजर आना शुरू हो जाएंगे। और अक्सर फोरम्स के ऊपर ये बात सामने आती है कि मोदी को ये बात बहुत ज्यादा हॉन्ट करती है जब आरएसएस की बात की जाती है, और वज़ीर-ए-आज़म साहब हमेशा आरएसएस की बात करके मोदी की जो दुखती रग है उसके ऊपर हाथ रखते हैं, क्योंकि मोदी ने 80 लाख कश्मीरियों को एक जेल की शक्ल में डाला हुआ है, जो कर्फ्यू करके बुनियादी हकूक, इंसानी हकूक वहां पर सलब किए गए हैं, और निहत्ते मासूम कश्मीरियों को शहीद किया गया, उनके खून बहाए गए हैं, वहां पर खवातीन की इस्मत दरियां की गई हैं। ये वो हुर्रियत रहनुमाओं को कैदोबंद की सलासत में डाला गया है, वो वहां पर कश्मीरी नौजवान जो आज़ादी की जद्दोजहद कर रहे थे, बुरहान वानी जैसे, उनको शहीद किया गया है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि इस जद्दोजहद को हमने आगे बढ़ाना है, और इस जद्दोजहद के अंदर हमारा जो पाकिस्तान का मीडिया है, उस मीडिया ने भी बड़ा मैं समझता हूँ मुस्बत और पॉजिटिव किरदार अदा किया है। और वज़ीर-ए-आज़म साहब इस हवाले से पुरअज़म हैं, कमिटेड हैं, जो उन्होंने कश्मीरियों के साथ कमिटमेंट की है, और इसी कमिटमेंट के बायस आपने देखा कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोगों ने भी हमें उस पर जो है वो नताइज दिए। आज वहाँ हमारी गवर्नमेंट भी कायम हुई, और हम अपनी उस जिम्मेदारी को भी महसूस करते हैं, और इसको पूरी दुनिया में इस मसले को जो है वो भरपूर और इफेक्टिव अंदाज से जो है हम पेश करेंगे। दुनिया का कोई फोरम होता है, कोई लीडरशिप पाकिस्तान आती है या हम जाते हैं, वहां पर कश्मीर का मसला लाजमी सामने रखा जाता है। ठीक है फारूक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। यहाँ पर नाज़रीन एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आपको बताएंगे कि लाहौर में अंडरवर्ल्ड इतना बढ़ गया है कि ये भारत के मुंबई के अंडरवर्ल्ड से भी ज़्यादा खतरनाक हो गया। एक दूसरा, ये पंजाब भर में जिस्म फरोशी के अड्डों यानी कहबा खानों में इस हद तक इजाफा हो गया है कि जगह जगह इनकी भरमार है, लोग बच्चियां अगवा करके कहबा खानों तक पहुंचा देते हैं। कैसे, ये सब आपको बताएंगे वक्फे के बाद।
लाहौर से अगवा और साहिवाल से बाजियाब होने वाली बच्चियों का मामला फैलता जा रहा है। एक के बाद एक नया पहलू सामने आ रहा है। कहबा खैरी और जिस्म फरोशी के नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं। चारों बच्चियां क्यों घर से निकली, किसके हत्थे चढ़ी, अगवा करने वाला रिक्शा ड्राइवर इन बच्चियों से क्या काम लेता चाहता था, रिक्शा ड्राइवर का दोस्त साहिवाल में किस धंधे में मुलव्विस था, दोनों मुल्जिमान की बीवियों का क्या किरदार था, और सबसे अहम बात, साहिवाल में कौन से घिनौने किरदार बच्चियों से जिस्म फरोशी करवा रहे हैं। पुलिस की तहकीकात में नए नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए DIG इन्वेस्टिगेशन शारिक जमाल ने बताया कि रिक्शा ड्राइवर मुल्जिम कासिम ने जिस्म फरोशी का अड्डा चलाने वाले मुल्जिम शहजाद के साथ 1 लाख रुपए में एक लड़की का सौदा किया था, जिसके बाद शहजाद ने आगे साहिवाल में इसी लड़की को 1.5 लाख रुपए में बेच दिया था। इनमें इन लड़कियां जो हैं वो रिक्शा ड्राइवर कासिम और इसकी बीवी के साथ बैठकर साहिवाल गईं, जहां कासिम ने नईम शहजाद उर्फ सोनू को इन लड़कियों को उसके हवाले किया, और जिसने आगे मकरूह धंधे के लिए इसको आसिफ, बच्चियों को आसिफ और उसकी बीवी ज़ैनब के घर पहुंचा दिया। एक जाने मुल्जिमान अपनी मकरूह अज़ाइम पर काम कर रहे थे, दूसरी जाने मीडिया और सोशल मीडिया पर बच्चियों की गुमशुदगी का कोहराम मचा हुआ था। पुलिस भी मुतहरिक थी। बच्चियों की तलाश में 3 अगस्त को साहिवाल पुलिस से मुल्जिम शहजाद, जिसके कब्जे में 4 बच्चियां थीं, इसके कहबा खाने पर छापा भी मारा और शहजाद को गिरफ्तार करने के साथ साथ 5 दीगर बच्चियों को बरामद भी किया। उस वक्त तक पुलिस को शहजाद के 4 बच्चियों के अगवा में मुलव्विस होने के बारे में कोई मालूमात नहीं थी, लेकिन मीडिया की मुसलसल कवरेज और पुलिस की कार्रवाइयों ने मुल्जिमान को खौफजदा कर दिया। पुलिस के मुताबिक जब शहजाद इस मुकदमे में जमानत पर रिहा होकर आया तो उसने एक दूसरे शख्स नईम सोनू से राब्ता किया और 4 बच्चियों को साहिवाल की एक सुनसान जगह पर छोड़ दिया और इन्हीं के मोबाइल से 15 पर फोन करके गुमशुदा बच्चियों की इत्तला दी। अगस्त को साहिवाल पुलिस ने मुल्जिम शहजाद के कहबा खाने पर छापा मारा, जहां से 5 लड़कियां बरामद हुई। मीडिया की मुसलसल फोकस की वजह से और रिपोर्टिंग की बदौलत मुल्जिमान ने एक नामालूम शख्स के फ़ोन से 15 पर कॉल की, जिससे साहिवाल पुलिस ने लड़कियों को बरामद करके लाहौर पुलिस के हवाले किया। लेकिन जहां बच्चियों की तलाश खत्म हुई, वहीं से इंकशाफात का एक नया सिलसिला शुरू हो गया। तहकीकात में यह बात सामने आई है कि साहिवाल में गुज़िश्ता कई साल से जिस्म फरोशी का कारोबार जारी है और गिरफ्तार होने वाला मुल्जिम शहजाद पिछले 10 साल से यह धंधा कर रहा है और इस धंधे में इसकी बीवी भी इसके साथ मुकम्मल तौर पर शरीक है, जो दुबई के कई चक्कर भी लगा चुकी है। जबकि बाजियाब होने वाली बच्चियों के बयान के मुताबिक मुल्जिम शहजाद का दूसरा दोस्त आसिफ भी जिस्म फरोशी के धंधे में मुलव्विस है और इसकी बीवी लड़कियों को इसी मकसद के लिए बैरून मुल्क भिजवाती है। ये घिनौना नेटवर्क न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद कर चुका है। ये गिरोह 3 तरीके से लड़कियों को अपने चुंगल में फंसाता है। पहला, ये इनसे मोहब्बत का ढोंग रचाते और बहला फुसला कर गुनाहों की दलदल तक ले जाते हैं, फिर वापसी का रास्ता बचता है आफियत का। दूसरा ये कि घर से भागी हुई लड़कियों को पनाह देने के नाम पर अपने जाल में फंसाता था, फिर अपने गलीज मकासद के लिए इन्हें इस्तेमाल किया जाता था। तीसरा ये कि ये मकरू किरदार गरीब बच्चियों को काम दिलवाने के नाम पर जिस्म फरोशी के धंधे में लगा देते थे, लेकिन हंजरवाल की 4 बच्चियों के अगवा के बाद अब ये नेटवर्क बेनकाब हो चुका है। पुलिस 2 खवातीन समेत 6 अफराद को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि मजीद तहकीकात अभी जारी हैं। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं DIG इन्वेस्टिगेशन शारिक जमाल। तो साहब ये बताइएगा कि पता कैसे चला, टिप कैसे मिली और किस तरह आपने पूरी कार्रवाई की? ये हमने सेफ सिटी कैमरों की मदद से ये मालूम किया था कि ये इसमें कुछ रक्षा ड्राइवर्स वो इन्वॉल्व हैं, वो रक्षों के नंबर हमें पता चले, कुछ और हमने फोरेंसिक एविडेंस जो है वो कलेक्ट किया, उससे ये अंदाज़ा हुआ कि इनको इस तरह लेकर गए हैं और लाहौर से बाहर लेकर गए हैं। वो हम पहुंच गए थे। उसके बाद फिर साहिवाल पुलिस ने एक जगह छापा मारा और वहाँ से बच्चियाँ बरामद हुई। 5 बच्चियाँ बरामद हुई थी, उनमें ये भी थी। अच्छा, नहीं, मुझे ये भी बताइएगा कि क्या इससे पहले, ये देखें ना, ये तो बच्चियां जो थी बरामद हो गई, 2 और भी हैं क्या, और ये आप खुद बता चुके हैं, पहले पुलिस बता चुकी है 10 साल से ये लोग काम कर रहे हैं, इनके खिलाफ FIRs भी हैं, तो क्या पहले पता नहीं चल पाया, मकामी पुलिस को पता नहीं चल पाया कि ये क्या काम कर रहे हैं, इनको गिरफ्तार किया जाता है, एक दफा गिरफ्तार किया गया फिर वो छूट गया, क्या पहले नकेल डाली जाती तो शायद आज ये 5 बच्चियां भी बच जाती?
دیکھیے جی، یہ جو معاشرتی برائیاں ہیں ظاہر ہے وہ تو ہیں، وہ رہتی ہیں، پولیس کے علم میں آتی ہیں اور ان کے خلاف ایکشن بھی ہوتے ہیں وقتاً فوقتاً. اسی طرح جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں اس قسم کی کہ جو معاملات ہیں ان کو بھی پولیس ہینڈل کرتی رہتی ہے. تو یہ معاملات ہیں، پولیس ایکشن لیتی ہے، ان کو ختم کرتی ہے. ان کے حوالے سے بھی تفتیش جاری ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کب سے انہوں نے کیا تھا اور کیا کسی اور بچی کو یا لڑکی کو بھی اس مذموم مقصد کے لیے یہ لے کر گئے ہیں یا ان کو اس کو استعمال کیا ہے. تو یہ بات اگر سامنے آتی ہے تو اس پہ بڑی بھرپور کارروائی ہوگی انشاءاللہ. دیکھیں شاہر کمال صاحب، دیکھیں ہمارے ہاں ریپ کیسز میں بھی بہت اضافہ ہو رہا ہے اور یہ قہبہ خانے جو ہیں یہ بھی بہت زیادہ چلنے شرک گئے. چلے ریپ کیسز میں تو یہ سمجھ آتی ہے کہ ایک جرم تھا جو کہ فوراً ہوا، اچانک ہوا، اس کے بعد ریاکشن آتا ہے پولیس کا. لیکن قہبہ خانے تو آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں باقاعدہ، تو سر ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی جاتی؟ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ مقامی پولیس کو نہ پتا ہو کہ ان کے علاقے میں، مقامی ایس ایچ او کو نہ پتا ہو کہ اس کے علاقے میں کوئی قہبہ خانہ آپریٹ ہو رہا ہے؟ دیکھیے جی، تو اس کا تو بہت آسان جواب ہے. وہ یہ ہے کہ جس قہبہ خانے کا ذکر ہو رہا ہے اس پر بھی تو چھاپا پولیس نے ہی مارا تھا نا. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جب اس طرح کی کام ہوتے ہیں معاشرے کے اندر تو پولیس اپنا کام کرتی ہے. اس میں یہ ضرور ہے کہ انفارمیشن کا فلو شاید دیر سویر ہو جائے. تو سر ایسا ہوا نا کہ یہ معاملہ جو ہے وہ میڈیا پر آ گیا. ایسے کئی معاملات ہیں جو میڈیا پر نہیں آتے. اس کے بارے میں آپ دیکھیں قہبہ خانے کا یہ جو خاص پرٹیکولر جس کی آپ ذکر کر رہے ہیں یہ میڈیا پہ آیا تو پکڑا گیا. اس سے پہلے نہ جانے کتنے عرصے سے آپریٹ کر رہا تھا. اس طرح ریپ کیسز ہوتے ہیں، میڈیا پر آتے ہیں، تب کارروائی شروع ہو جاتی ہے، کئیوں کا پتہ بھی نہیں چلتا. تو یہ بھی تو ایک وجہ ہے نا سر. ہم ہر اس کیس کو بہت ہی اہمیت دیتے ہیں جس میں کوئی بچی، کوئی خاتون انوالو ہو، چاہے وہ میڈیا پر آئے یا نہ آئے. تو یہ تو چلے میڈیا پہ آ گیا، اس کا کریڈٹ میڈیا کو بے شک جاتا ہے اور اس کو انہوں نے بہت اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے اس کو اجاگر کیا. لیکن اس کے علاوہ بھی جو کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں جس میں خواتین انوالو ہیں، ہم اس کو بڑی بھرپور توجہ سے اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ ہماری پالیسی ہے اور یہ قانون ہے اور یہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے شارق جمال صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا. آگے بڑھیں گے ناظرین. لاہور خطرے میں ہے، شدید خطرے میں، کیونکہ یہاں اندر ہی اندر ٹارگٹ کلنگ کلچر جنم لے رہا ہے. قتل و غارت، غنڈہ گردی اور بھتہ خور مافیا قدم جما رہا ہے. 2 4 نہیں، 5 10 بھی نہیں، بلکہ درجنوں اجرتی قاتل چند ٹکوں کے عوض خون کی ندیاں بہانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. چند روپوں کی خاطر کسی کو بھی قتل کر سکتے ہیں. ایک فون کال پر جیتے جاگتے انسان کو گولیوں سے چھلنی کر سکتے ہیں. لاہور پولیس کے اپنے ریکارڈ کے مطابق شہر میں 37 کرائے کے قاتل موجود ہیں. اتنی بڑی تعداد میں انڈر ورلڈ مافیا کی موجودگی لاہور پولیس کے لیے چیلنج بن چکی ہے. اس مافیا کو لگام ڈالنے کے لیے پولیس بھی متحرک ہو چکی ہے. اسی ایکشن کا نتیجہ ہے کہ چند دن پہلے لاہور میں دہشت کی علامت سمجھے جانے والا انڈر ورلڈ ڈان ندیم عرف مٹھا گاڑی پولیس مقابلے میں مارا گیا. ندیم عرف مٹھا گاڑی پر قتل، اقدام قتل، بھتہ خوری، غنڈہ گردی کے 2 درجن سے زائد مقدمات تھے. اس کی غنڈہ گردی کا یہ عالم تھا کہ بھتہ نہ دینے والے پر کھلے عام فائرنگ کر دیتا تھا. 1 ماہ پہلے 20 لاکھ روپے بھتہ نہ دینے پر ندیم عرف مٹھا گادی نے لاہور کے ایک تاجر کے گھر اندھا دھند فائرنگ کر دی تھی. اس ہولناک واقعے کی ویڈیو بھی موجود ہے. اس کھلی دہشت گردی کے ٹھیک 20 دن بعد ندیم مٹھا پولیس مقابلے میں مارا گیا. اپنی موت سے پہلے انڈر ورلڈ ڈان ندیم مٹھا نے اپنے تمام جرائم کا اعتراف بھی کیا تھا، جس میں قتل، اقدام قتل اور بھتہ خوری جیسے کئی جرائم کی ایک لمبی داستان تھی. ندیم مٹھا کی موت سے چند دن پہلے ایک اور انڈر ورلڈ ڈان خطرناک شوٹر فاروق ڈار بھی پولیس مقابلے میں اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے. فاروق ڈار پر نہ صرف کراچی، سکھر اور ساہیوال میں کئی افراد کو پیسے لے کر قتل کرنے کا الزام تھا، بلکہ وہ قتل کے ایک کیس میں سری لنکن پولیس اور انٹرپول کو بھی مطلوب تھا. ندیم عرف مٹھا گاڑی اور فاروق ڈار دونوں ہی انڈر ورلڈ ڈان میر عبداللہ کے مرکزی شوٹر تھے. دونوں نے میر عبداللہ کے کہنے پر کئی سنگین جرائم کیے تھے. مٹھا گادی قتل کے 50 جبکہ فاروق ڈار قتل کے 24 مقدمات میں ملوث تھا. لیکن ان ملزمان کی موت کے بعد بھی لاہور سنگین خطرے کی زد میں ہے، کیونکہ لاہور میں انڈر ورلڈ مافیا ابھی موجود ہے. اس حوالے سے پولیس
مقابلوں کے لیے مشہور اور جرائم کی دنیا کی خبر رکھنے والے سابق انسپیکٹر عابد باکسر نے چند ماہ پہلے انکشاف کیا تھا کہ لاہور میں بتہ خوری شروع ہو چکی ہے، انڈرورلڈ موجود ہے۔ جرموں کو لگام ڈالنے کے لیے لاہور پولیس بھی اپنی موجودگی کا احساس دلا رہی ہے۔ بیرون ملک بیٹھ کر ملک میں قتل و غارت اور جرائم کروانے والے عناصر کو کیسے پکڑا جائے گا، کس طرح سے ملک واپس لا کر جیلوں میں ڈالا جائے گا، لاہور پولیس سے پوری منصوبہ بندی کر لی ہے۔ جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جو کرائم کمٹ کر کے لاہور سے باہر اور پھر ملک سے باہر جا چکے ہیں، ان کے لیے ہم نے تمام کی فہرستیں بن گئی ہیں، ان کا کرمنل ریکارڈ اکٹھا ہو چکا ہے اور ہم ایف آئی اے کے تھرو جو ہے ان کے ریڈ وارنٹس کر کے ان کی ایکسٹریڈیشن کے لیے ہم ٹرائی کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ان کو سب کو ایکسٹرائٹ کرائیں گے پاکستان۔ اسی حوالے سے بات کریں گے، ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں عابد باکسر صاحب۔ عابد صاحب بہت شکریہ۔ یہ بتائیے گا کہ یہ جو لوگ پکڑے جا رہے ہیں، آپ اس سے پہلے آپ بتا چکے ہیں کچھ عرصہ پہلے، وہ کلپ بھی میں نے چلایا، کون لوگ ہیں یہ اس ملک میں، لاہور میں انڈر ورلڈ کے قدم جمانے میں کون سا کردار ہے جو ملوث ہے، کون شخص ہے جو ان کی مدد کر رہا ہے؟ یہ اس طرح ہے کہ یہ ایک مین بندہ انگلینڈ میں بیٹھا ہے جس کا نام میر عبداللہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو چند ہمارے ہمسایہ ممالک جو میری اطلاع ہے اس کو غیر جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے اس میں سے بھی کچھ لوگوں کی سپورٹ اس کو حاصل ہے۔ اب یہ 6 ماہ پہلے میرے گھر پہ فائرنگ کروائی گئی، وہ فائرنگ کسی وجہ اناج سے نہیں کروائی گئی تھی، وہ لاہور کو ایک میسج دیا گیا تھا، جیسے ہم کاروبار شروع کرتے ہیں تو ایک اشتہار نہیں دیتے، ٹی وی میں، اخبار میں، ریڈیو میں اشتہار دیتے ہیں، تو وہ میری گھر کی فائرنگ کسی وجہ اناج کی وجہ سے، جس دشمنی کی وجہ سے نہیں تھی، وہ تھا ایک اشتہار تھا لاہور کے لیے کہ اگر عابد باکسر انکاؤنٹر اسپیشلسٹ ایک پولیس افسر جس کو بچہ جانتا ہے اس کا گھر کا یہ حشر کیا جا سکتا ہے تو باقی لوگ کیسے محفوظ رہیں گے، اور وہ میسج وہ دینے میں کامیاب 2 یا 4 یا 5 روز میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن اس کے بعد یہ میں نے میڈیا میں آ کے مختلف چینلز پہ، چھوٹے بڑے چینلز پہ آ کے یہ کہنا شروع کر دیا کہ انڈر ورلڈ آ گیا، فلاں بندے ہیں، فلاں بندے جو ورک کر رہے ہیں، میر عبداللہ ان کو ہینڈل کر رہا ہے، افضل کنو اس کو ہینڈل کر رہا ہے۔ اب افضل کنو جو ہے وہ اس کی ایک جیب کترا ٹائپ ادھر کا شاد باغ کا اس کے وہ ریکارڈ ہے، لیکن چونکہ اس کو اب کچھ میری اطلاع جو ہے وہ پاکستان میں بلوچستان میں اس کو سپورٹ حاصل ہے، تو وہ ایک قتل و غارت جو اب ڈاکٹر سے، انجینئر سے، 5 اسٹار ہوٹل سے یہ اس طرح کا جگہ ٹیکس شروع کرنے کا پروگرام پلان تھا جو میرے انٹرویوز کی وجہ سے رک گیا۔ اب یہ جو 2 بندے ہیں، یہ ایک بندہ پکڑا گیا، اس نے دوران تفتیش انکشاف کیا کہ وہ میرے گھر میں فائرنگ میں مین ملزم تھا، اس کے ساتھ فاروق ڈار مین ملزم تھا، وہ دونوں بندے پولیس مقابلے میں مارے گئے ہیں جنہوں نے 50 60 قتل کیے تھے، کر چکے تھے۔ تو یہ کریڈٹ چلیں دیر آئے درست آئے، تو وہ جو بچے جن کے باپ قتل ہوئے اور وہ یتیم ہو گئے، جن کی بہنوں کے بھائی قتل ہوئے اور وہ بے آسرا ہو گئی، اور جن عورتوں کے خامند قتل ہو گئے اور وہ بیوہ ہو گئی، چلیں ان کو اس پولیس نے انصاف دیا۔ اور میں کہہ رہا ہوں کہ اگر بیماری آخری حد تک چلی جائے تو اس کا علاج ممکن نہیں ہے، ابھی بھی یہ قابل کنٹرول ہے، اگر اس کو کنٹرول نہ کیا گیا آپ، میں اور سب بتا دیں گے، اور لائن بنا کے جس طرح بینک کے باہر ہم کھڑے ہوتے ہیں یا بل جمع کروانے جاتے ہیں، ایسے جا کے ان کے گھروں میں یا ان کے جو یہ ادھر شوٹر ہیں ان کو جا کے ہم دیں گے بتا۔ تو ابھی بھی کنٹرول کرنے کا ایک گولڈن چانس ہے، کیونکہ ابھی یہ بیماری اتنی پھیلی نہیں ہے۔ تو عابد باکسر صاحب ٹپ کیا ہے، کہاں سے شروع کریں، کون سا بندہ ہے جس کو پکڑا جائے، کہ جسے کہتے ہیں کہ سانپ کا سر کچلنے کے لیے کہاں سے آغاز کرنا چاہیے، کیا آپ سجیسٹ کیا کریں گے آپ؟ آغاز کرنا چاہیے میر عبداللہ سے۔ یہ کون سا قانون ہے ہمارے ملک میں کہ ہمارا اگر کوئی برطانوی شہری یہاں پہ آتا ہے، امریکن شہری یہاں پہ آتا ہے اور اس سے پسٹل برآمد ہو جائے، اس سے کوئی چیز برآمد ہو جائے، تو وہ ممالک جو سٹینڈ لیتے ہیں، تو ہمارے ملک میں ایک بندہ بیٹھ کے 100 150 200 قتل کروا چکا ہے، اور ان کی جو برٹش نیشنل عورت ہے ببیتا حسین، اس کو بھی وہ فائر مروا چکا ہے، اور ایک وہی
वहीद जो ब्रिटिश नेशनल था उसको कत्ल करवा चुका है, तो हम क्यों नहीं उनके साथ रब्ता कर सकते जी? अगर वो हमारे मुल्क में दहशत गर्दी करवा रहा है मीर अब्दुल्ला और उसकी बीवी नाजमा मीर उसको सपोर्ट कर रही है, ठीक है, तो हम क्यों नहीं उनको कर सकते जी? हम लेटर लिख सकते, हम क्यों नहीं उनसे रब्ता कर सकते? हम क्यों नहीं एम्बेसी को कायल कर सकते कि एक बंदा हमारे मुल्क का शहरी है जो बाद में उनका शहरी बना, तो वो हमारे मुल्क में कत्ल गारत करवा रहा है और इंकशाफात आ रहे हैं और बाई नेम उसके खिलाफ पर्चे हैं। मेरे पर्चे में मैं मुद्दई और वो मेरा मुलजम है, मेरे बाकी राशिद अमीन भट्ट इंस्पेक्टर मेरा मुलजम है FIR का, सदीक भट्ट मेरा मुलजम है। क्यों शामिल तफ्तीश उस वक्त उनको नहीं किया गया, जिसकी वजह से उनकी हौसला अफजाई हुई और वो इस हद तक पहुंचे कि उन्होंने कई कत्ल मेरी फायरिंग के बाद किए। मैंने उनको मेंशन किया, मैंने उनको ओपन किया, मैंने निशानदेही की। मेरी निशानदेही को क्यों नहीं सीरियस लिया गया? अब मेरी निशानदेही को ये कहते हैं वो बात ठीक थी, वही मुलजम पकड़े गए। तो मेरा ये है कि चले मैं अगर पुलिस में अब नहीं हूं तो चले मैं बतौर शहरी, बतौर एक आम आदमी, तो मेरा हक नहीं बनता कि अगर मैंने इनको कोई इंफॉर्मेशन दी है, मेरे साथ कोई ज्यादती हुई है, तो ये मेरे मुलजमान पकड़े और मेरी इंफॉर्मेशन की तस्दीक कर लें। गलत है तो छोड़ दें, अगर सही है तो बेशुमार बंदे कत्ल होने से शायद बच जाते। अब सब मुझे ये बताइएगा, आप बतौर आम शहरी हो के भी काफी खास हैं क्योंकि आप काफी वेल इन्फॉर्म्ड हैं और वेल कनेक्टेड हैं। आपका भी क्या ये बात दुरुस्त है कि आपका भी 30-35 साल ताल्लुक रहा इसी शख्स से जिसका नाम मीर अब्दुल्ला है, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं सर, जिसको आज आप दहशतगर्द कह रहे हैं? जी मेरा ताल्लुक रहा, जी मेरा ताल्लुक रहा। अच्छे बंदों के साथ ताल्लुक रखते हैं लोग, गंदे बंदे के साथ ताल्लुक नहीं रखते, अगर ताल्लुक हो भी तो छुपाते हैं। लेकिन मैं शर्मिंदगी के साथ ये कहता हूँ मेरा ताल्लुक था, मैंने एक गंदे बंदे के साथ भी ताल्लुक निभाया, ठीक। मेरी कुरान पे इसके साथ सुलह हुई थी, मेरी नाराजगी हो गई थी, मेरी सुलह कुरान पे हुई थी। बंदे के साथ ताल्लुक निभाना आबिद साहब, और एक होता है किसी गंदे बंदे के गंदे काम में उसका साथ देना। तो क्या ये भी दुरुस्त है कि जिस वक्त वो एक औरत का लाहौर में कत्ल करवा रहा था मीर अब्दुल्ला, उस वक्त लंदन में आप उसके साथ हुआ करते थे या कहीं भी किसी और मुल्क में? नहीं हुआ करता था, मैं दुबई में था जी, मैं दुबई नहीं, जिस वक्त उसको फायर लगे मैं दुबई में था और मैंने ये टीवी में आके कहा, देखे मैं उसको उस वक्त एब्सकॉन्डर था। मेरे से एक बरतानवी सहाफ़ी ने एक क्वेश्चन किया कि आपने उस वक्त जब उसको फायर लगने से पहले नहीं लगे तो आपने किसी को इतला क्यों नहीं दी? मैंने कहा मैं इतला क्यों देता, मैं खुद एब्सकॉन्डर था, मेरे पे जाली पर्चे थे, मैं बेगुनाह था, मेरे पे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने पर्चे करवाए हुए थे। तो जब एक बंदा खुद इंसाफ नहीं ले सकता तो वो किसी के लिए मैं क्यों कहता जी? बबीता को मैं जानता ही नहीं था, मैं किसको कहता, मैं किसको इतला देता? अब मैंने इतला दी है तो उस पर देखें 7 माह से मैंने ये केस ओपन किया हुआ है कि मीर अब्दुल्ला ने अपने भाइयों से उसको फायर मरवाए, उसका नाम गलत FIR में लिखा गया, मीर अब्दुल्ला का नाम गलत FIR में लिखा गया। क्यों दुरुस्त नहीं अभी तक किया गया? आप इनसे पूछें कि मीर अब्दुल्ला इश्तिहारी है, वांटेड है 20-25 साल से, तो क्या आज तक उसके रेड वारंट इन्होंने इश्यू करवाए? नहीं करवाए। तो ये मैंने तो नहीं करवाने। चले जब मैं एब्सकॉन्डर था उस वक्त मैं उसको मिला, ठीक है, मैं किसी को इतला नहीं दे सकता था, मैं क्यों देता? अब दे रहा हूं, अब एक्शन ले ले। मैंने 7 माह से FIR दर्ज करवाई हुई है, लोग यहाँ पे फिर रहे हैं, एक इंस्पेक्टर जो है वो इनको सपोर्ट कर रहा है, मेरा वो मुलजम है नामजद FIR, क्यों नहीं उसको गिरफ्तार किया गया? क्यों नहीं मुझे बुला के उसके साथ बिल मुशाफा बिठाया गया? सदीक भट्ट नाम का बंदा जो कि जगह टैक्स मीर अब्दुल्ला की खातर ले रहा है, मेरी इंक्वायरी क्यों नहीं की गई? मुझे उनके सामने क्यों नहीं बिठाया गया? मैं गलत होता मेरा पर्चा खारिज कर देते, हो सकता है मजीद इंसान और भी उठता है ना सर। आपने बहुत अच्छा किया जो आपने नाम लिए, आपने पर्दा उठाया, इस पर डेफिनेटली अथॉरिटीज को एक्शन लेना चाहिए। लेकिन सर क्या ऐसा तो नहीं कि आप पर हमले से पहले मीर अब्दुल्ला पर कोई FIR नहीं थी? आप बता रहे हैं कि उससे पहले भी इस शख्स के ऐसे ही काम थे, यही काम करता रहा था सर। तो ये आपके पर हमले के बाद आपने जुबान खोली, उससे पहले आपने भी नहीं बताया कि ये बंदा देखो ये ऐसा आदमी है और ये हमारे मुल्क में इस तरह का गंदा काम कर रहा है बाहर बैठ के? ये बात आपने भी पहले कभी नहीं की? आप ताल्लुक निभा रहे थे सर तब। जी आप इंसाफ करेंगे अली भाई, आप इंसाफ करेंगे? अगर मैं आपसे बात करूं तो मुझे ये बताएं, मैंने नहीं प्लीज सर प्लीज। अगर मैं करता तो किससे कर?
میں کرتا تو کس سے کرتا؟ اگر میں نے 7 ماہ کی تو 7 ماہ کے دوران 11 سال میں یہ کہتا رہا کہ میرے خلاف جھوٹے پرچے ہیں، 11 سال لگے مجھے انصاف لینے کے لیے، تو میں ایک اور جسے پنجابی میں کہتے ہیں کٹا کیوں کھول دیتا اپنے خلاف؟ ایک بندہ جو گندا آدمی ہے، جو ایبسکانڈر ہے، میں کیوں اس کے خلاف دیتا بیان دیتا؟ مجھے اپنی پولیس کا پتہ نہیں ہے؟ مجھے ایک بات بتائیں، 7 ماہ سے میں نے اس کا پولیس نے کیا ڈرتے تو نہیں ہے ویسے عابد باکسر؟ نہیں، ڈر نہیں گیا، بالکل ڈرتا نہیں ہوں علی بھائی، ڈر وار کوئی چکر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، لیکن میں کیوں کرتا؟ ابھی میں نے کیا ہے تو کیا ہوا ہے؟ یہ وہی بندے ہیں جو نامزد FIR ہے، راشد امین بٹ، صدیق بٹ، کسی نے ان کو بلا کے پوچھا نہیں، میں تو اپنی FIR، مجھے بطور ملزم انصاف مل گیا، بطور مدعی انصاف ہی نہیں ملا۔ میرے اب جو شوٹر جنہوں نے اٹیک کیا میرے گھر پہ، میرا مذاق اڑایا گیا کہ عابد باکسر نے خود اپنے گھر پہ فائرنگ اپنے بچوں پہ کرا لی، 400 گولی۔ اب یہ کہتے ہیں یہ 2 ملزم مارے گئے، اگر وہ فائرنگ میں نے کروائی تھی تو یہ ملزم کون ہے؟ 400 گولی اپنے بچوں پہ کچھ چلاتا ہے علی بھائی؟ یہ ہے کہ جب آپ ہمیں ڈسہارٹ کریں گے، آپ ہمیں شرمندہ کریں گے، آپ ہمیں دھتکاریں گے تو ہم کیوں بیان دیں؟ شکر ہے اللہ کا، میں نے ایک سیاستدان کے خلاف بیان دیا، کیا کوئی انکوائری ہوئی علی بھائی؟ آپ کے پروگرام کی وساطت سے میں کہہ رہا ہوں، کیا کوئی عمر ورک کے خلاف انکوائری ہوئی؟ میرے جھوٹے پرچے نکلے، کیا کسی نے مجھے انصاف دیا؟ کسی نے پوچھا کہ آپ کے 11 سال ایبسکانڈر رہے، آپ کے خلاف جھوٹے پرچے کروانے والا کون تھا؟ میری تفتیشیں کرنے والا کون تھا؟ میرا اشتہاری مجھے بنانے والا کون تھا؟ میری ایڈ منی رکھی گئی، کیوں رکھی گئی؟ جب میں بے گناہ تھا تو 11 سال میں نے کس جرم کی سزا لی؟ کیا کوئی پوچھنے والا ہے؟ کیوں بتاؤں؟ جب میں 11 سال در بدر ہوا علی بھائی، 11 سال بعد میں نے بے گناہی ثابت کی، 11 سال وہ مجھے کون لٹائے گا؟ وہ افسران جنہوں نے میرے خلاف جھوٹے پرچے کرائے، کیا کسی نے ان کی انکوائری کی؟ جب کوئی سنتا ہی نہیں ہے تو میں کیوں اپنی مصیبتیں بڑھاؤں؟ میں کیوں کسی کا نام دوں؟ چلیں کسی سینئر افسر کی ڈیوٹی لگائیں، کسی سے ریکویسٹ کریں، مجھے بلائیں، میں جا کے مکمل یہ انڈر ورلڈ اوپن کرتا ہوں۔ دیکھیں، انفارمیشن صرف دوست کے پاس اور دشمن کے پاس ہوتی ہے، تو میرے پاس دونوں عہدے موجود ہیں، میں ان کا دوست بھی رہا اور میری اب مخالفت بھی ہے۔ میرے سے زیادہ انفارمیشن کس کے پاس ہے؟ بحیثیت پولیس افسر، بحیثیت انسان، بحیثیت عابد باکسر، میرے سے زیادہ اگر کسی کی انفارمیشن ہے تو بتائیں۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ابھی یہ جو شوٹر جو ہیں یا جو ان کی انفارمیشن میں میرا بہت بڑا ہاتھ ہو، یہ ہو سکتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ میرے سے بغیر کسی معاوضے، بغیر کسی لالچ کے فائدہ اٹھانا چاہیں تو میں حاضر ہوں، لیکن یہ بات نہیں ہے کہ آپ ادھر سے سنیں اور ادھر سے نکالے ہو عابد باکسر چھڑ یار، یہ کیا ہوا؟ عابد باکسر صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ پروگرام کا وقت یہاں پر خود پہنچاتا ہے، دیجیے اجازت ناظرین، اللہ نے کے بعد